اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو پڑھ کر انسان ہر ناممکن کام کو ممکن کر سکتا ہے، یہاں تک کہ انسان فزکس کے قوانین سے الٹ چل کر کرامات کا ظہور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اسم اعظم کو عام انسانوں سے پوشیدہ رکھا گیا تاکہ کوئی کام عقل انسان اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ غلط نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ اسم اعظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پر حکومت کی تھی۔ اسم اعظم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس کے روحانی فیض سے لکڑی کا عصا زندہ اژدھا بن کر وہ کرتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے۔ اسم اعظم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس کی برکت سے آپ مردہ انسانوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اسم اعظم تھا، جس کی برکت سے آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، اسم اعظم اللہ کا ایک خاص راز ہے جو کہ خاص لوگوں کو ہی عطا ہوتا ہے۔ اسم اعظم کی حیرت انگیز برکات کی بنا پر بہت سے مسلمانوں نے اسم اعظم کی تلاش میں اپنی پوری زندگی لگا دی، اور ان لوگوں کو اسم اعظم حاصل ہوا یا نہیں یہ بات تو اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تفصیل اور بزرگوں کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسم اعظم قرآن پاک کی ہی کوئی آیت مبارکہ ہے اور اس میں نقطہ نہیں۔ اور ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیات جس میں صرف اللہ کی حمد ہے، وہ آیت مبارکہ سورہ اخلاص میں موجود اللہ الصمد ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اور دونوں میں نقطہ نہیں، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کر ہر ناممکن کام کو ممکن کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اسم اعظم اللہ الصمد کی فضیلت کے حوالے سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات میں موجود درختوں کی شاخوں کو چھوٹی چھوٹی کلمیں بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کے پانی کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے اور ان سے تمام انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند اور حشرات الارض مل کر اسم اعظم اللہ الصمد کی فضیلت تحریر کرنا شروع کر دیں اور قیامت تک وہ تحریر کرتے رہیں، تو بھی اسم اعظم اللہ الصمد کے ایک جز کی بھی فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ اور بیان کی گئی بات عقل مند کے لیے اللہ الصمد کی فضیلت سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اسم اعظم اللہ الصمد کے وظیفے کی جو برکات دنیا میں آپ کو حاصل ہوگی، ان میں سے چند برکات آج میں آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ الصمد کا وظیفہ یقیناً اسم اعظم ہے، اور جو میرا بھائی بہن کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے لیے غیب کے دروازے کھل جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی ہر حاجت غیب سے حاصل ہوگی، آپ کی ہر مشکل غیب سے ہمیشہ آسان ہوتی رہے گی۔ تنگ دستی ہو، قرض ہو اور گھریلو پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خیر و برکت پیدا ہو جائے گی، آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اور ہر طرف سے دولت اور مال حاصل ہوتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کی زبان میں خاص روحانی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس کے لیے جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اسم اعظم اللہ الصمد کی طاقت سے دشمن، جنات اور آپ کو نقصان دینے کا ارادہ کرنے والے آپ سے ہمیشہ خوفزدہ رہیں گے۔ ہر کوئی آپ کی دل سے عزت پر مجبور رہے گا، اور کالا جادو، نظر بد اور کسی قسم کے شیطانی اثرات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد کی برکت سے آپ کو رشتہ، شادی، رزق اور ہر قسم کی بندش سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ دینا شروع کر دے گا۔ اسم اعظم کی برکت سے
शौहर बीवी के दरमियान ना खत्म होने वाली मोहब्बत पैदा हो जाती है। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत से औलाद भी अता करता है। और खुदा न खास्ता जिनकी औलाद गुस्ताख है, अल्लाह की जात इन्हें इस्म आज़म अल्लाह समद की बरकत से नेक और सेहतमंद औलाद अता फरमा देते हैं। जो अफराद पसंद से शादी करना चाहते हैं तो अल्लाह की जात उन्हें कामयाबी अता फरमाते हैं। और जिन अफराद को उनके अपनों ने बहुत सताया हो, उनकी अपनों और बेगानों में हद से ज्यादा इज्जत होने लगती है। आपको जिंदगी के हर मैदान और हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल होने लगती है। आपका मुकद्दर आपकी सोच से भी ज्यादा इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। इसमें आज़म की बरकत से अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता करता है। और इसके अलावा इसमें आज़म पढ़ने वाला किसी भी तंग दस्त और मुश्किलात में मुब्तला अफराद के लिए अगर दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला मुतल्लका फर्द की तंग दस्ती और मुश्किलात जल्द ही दूर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, यहाँ पर मैं इसमें आज़म के हवाले से कुछ कहना चाहूंगा, इसको गौर से सुनिए। इसमें आज़म के हवाले से इसमें आज़म हासिल कर लेना और इसके फैज का जारी होना दो अलग अलग बातें हैं। इसमें आज़म का फैज एक रूहानी पावर है, ताकत है। कायनात और इससे बाहर मौजूद रूहानियात इसमें आज़म की ताकत ही है। और ये ताकत सिर्फ उसी इंसान को हासिल हो सकती है जो कि उसका अहल है। और ये भी हकीकत है कि नाअहल तक इसमें आज़म के फैज को रोकने के लिए भी एक रूहानी निज़ाम बना हुआ है। यही वजह है कि आप देखेंगे दुनिया में बहुत से अफराद जुनूनी तौर पर रूहानियत का रास्ता इसलिए इख्तियार करते हैं कि उनको इसमें आज़म का फैज हासिल हो जाए, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सब कुछ छोड़कर रूहानियत के ही मुनकर हो जाते हैं। असल में ऐसे लोगों को रूहानियत से एक रूहानी निज़ाम दूर करता है। और इसके अलावा बहुत से अफराद ऐसे भी होते हैं कि जब वो रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं और मुसलसल उनकी परेशानियां बढ़ती रहती हैं और बलाखिर वो अपनी परेशानियों की बिना पर रूहानियत को छोड़ देते हैं। कुछ लोग गलत रहनुमाई की बिना पर नुकसान उठाने के बाद रूहानियत का रास्ता छोड़ देते हैं और कुछ लोग महज चस्के के लिए रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रूहानियत को हाथ लगाने आते हैं, रूहानियत इख्तियार करने के लिए नहीं। तो याद रखिएगा, रूहानियत के रास्ते पर वही चलता और कायम रहता है जो इसका अहल है। नाअहल लोग रूहानियत के करीब से भी नहीं गुजर पाते। रूहानियत का रास्ता इख्तियार करने का मकसद इसमें आज़म का फैज जारी करना होता है। तो इसी सिलसिले में ये याद रखिए कि इसमें आज़म के फैज तक जिन लोगों ने आपकी रसाई करानी है तो वो बंदर के हाथ में माचिस नहीं देते। इसमें आज़म का फैज उसी वक्त जारी होगा जब सरवर कौनैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको खुद ये फैज अता फरमाएंगे। तो इसका मैनी क्या और इसका मतलब क्या कि आपको अपने अमाल भी दुरुस्त करने होंगे, विर्द भी करना होगा, कुर्बानी भी देनी होगी, यानी हर वो काम दिल से करना होगा जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो जैसे ही आप बगैर शर्त के नेकी और मोहब्बत करना सीख गए तो आपके लिए इसमें आज़म का फैज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जारी फरमाएंगे। चूंकि इसमें आज़म अल्लाह समद है, लिहाजा इसमें आज़म अल्लाह समद का मुसलसल विर्द जारी रखने, अपने अमाल दुरुस्त करने और इस पर साबित कदम रहने से जो बताया गया है वो मुमकिन होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह समद कुरान मजीद की छोटी आयत मुबारका है। ये अल्लाह ताला का नाम भी है जो कि सूरह इखलास में मौजूद है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला के दो नाम मुबारक मौजूद हैं। एक इसमें ज़ात है यानी अल्लाह का ज़ाती नाम है और दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम अस-समद है। अल्लाह समद को इसमें आज़म माना जाता है जिसके मैनी है अल्लाह बेनियाज है। बेनियाजी का मतलब वो ज़ात जिसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, हत्ता कि हमारी इबादत की भी अल्लाह को जरूरत नहीं, जबकि वो मालिक ज़ात हर फर्द की जरूरत को पूरा करती है। ये इसमें आज़म खालिस तौहीद बारी है और इस पर अगर ईमान नहीं तो कोई भी मुसलमान नहीं। कुरान की वो सूरह मुबारका जो सारी की सारी तौहीद बारी ताला और इस्लाम के अकायद का निचोड़ है वो सूरह इखलास है। और इस सूरत में मौजूद सबसे अहम और ख़ास आयत मुबारका जो कि सूरह इखलास का बुनियादी मफहूम है वो अल्लाह समद है। अल्लाह समद
اللہ صمد چونکہ اسم اعظم ہے اس لیے اس کے فضائل و برکات کو مکمل طور پر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ صمد کے فضائل کو مکمل طور پر صرف اللہ اور یا اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اللہ صمد کا وظیفہ ہے تو اسی لیے اسی سے اپنی حاجت حاصل کرنا ہے، لہٰذا ہم اپنے موضوع میں رہ کر ہی آپ کو تفصیل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آج والی ویڈیو میں آپ کو اللہ صمد کا ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کی برکت سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ کی ہر حاجت غیب سے اللہ کی مدد سے آپ کو حاصل ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ روحانیت میں اللہ صمد کا وظیفہ سب سے اہم اور خاص مانا جاتا ہے، اور جو کوئی اس وظیفے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اسے تمام زندگی مشکلات کی آسانی کے لیے کوئی بھی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ صمد کا وظیفے کو روحانیت کے بے حد پراسرار رازوں میں سے ایک خاص راز مانا جاتا ہے، لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس وظیفے کو زندگی میں ایک بار ضرور کریں، انشاءاللہ آپ بہت فائدے میں رہیں گے۔ یاد رہے کہ اسم اعظم کا فقیری روحانی فیض حاصل ہو جانا الگ بات ہے، اور اس اسم اعظم کو اپنے مقصد کے لیے ورد کر کے اپنی حاجت حاصل کرنا ایک الگ بات ہے۔ تو اب میں آپ کو جو وظیفے بیان کروں گا وہ آپ کی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ہے۔ تو پہلا وظیفہ اللہ صمد کا ہر قسم کی حاجت کے لیے۔ میرے عزیز بھائیو، اسم اعظم اللہ صمد کا فقیری روحانی فیض تو اسی فرد کو حاصل ہوگا جو اس کا اہل ہوگا، لیکن اگر آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہے یا آپ کی کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس پریشانی کو آپ اللہ صمد کا وظیفے کی برکت سے دور کر سکتے ہیں۔ اسم اعظم اللہ صمد کے بزرگوں نے ہزاروں فضائل اور وظائف بیان کیے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ وظیفہ بیان کرتا ہوں جو کہ سب سے آسان ہے اور ہر خاص و عام اس وظیفے کو کر بھی سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس وظیفے میں آسانی سے کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ جو میرا بھائی بہن یہ کرنا چاہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور ان دونوں نوافل میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 2 نفل ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، یعنی جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو روحانی فیض حاصل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 2100 بار اسم اعظم اللہ صمد کا ورد کرنا ہے، اور یہ ورد آپ نے محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کاؤنٹر ہاتھ میں پکڑ لیں جس سے آپ کو بار بار گننے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 2100 بار آپ اللہ صمد کا ورد کریں، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کر کے کریں کہ جو آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری کرے۔ اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 11 بار یا 21 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، تو اس کو آپ لگاتار کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کا کام 3 دن سے لے کر 21 دنوں کے اندر اندر شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ دیر لگے تو اس کو زیادہ دن تک بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی میرا بھائی بہن اس کو 41 دن مکمل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے لیے اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اللہ صمد کے اس وظیفے کے آپ کو بے شمار فوائد دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں حاصل ہوں گے۔ اس وظیفے کے حوالے سے آپ کو جو برکات حاصل ہوں گی اس کے چند ایک فائدے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اسم اعظم کی بے شمار روحانی برکات ہیں، اور ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے اسم اعظم کو ورد کرنے کا طریقہ جو میں ترتیب دے رہا ہوں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اور آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں آپ کو بیان کروں گا اسی طریقے کے مطابق اسم اعظم کا ورد کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ صمد کا وظیفہ فور اچھے مقدر کے لیے میرے عزیز بھائیو، جاب ہو، انٹرویو ہو، امتحان ہو، کاروبار اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسم اعظم اللہ صمد کا ورد کرنا افضل ہے۔ اگر کسی میرے بھائی بہن کو زندگی میں ناکامیوں کا سامنا ہے
تو وہ اسم اعظم کے ذریعے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی اچھی تقدیر کرنے کے لیے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اول آ کر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے صرف 313 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ یہ عمل آپ چند ہفتے تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مطلوبہ مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کا دوسرا وظیفہ جو آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ اور پریشانی ہے، مال و دولت اور رزق کی کمی۔ اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے اور بہت محنت کے باوجود آپ کے پاس پیسہ اکٹھا نہیں ہوتا تو خیر و برکت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ الصمد کا ورد کرنا آپ کے لیے بہت بہتر اور مفید ہے۔ زیادہ پیسہ، زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد اول آ کر 7 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور درمیان میں آپ نے صرف 700 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ عمل بھی آپ چند ہفتے تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہفتوں میں آپ کو ہر طرف سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسم اعظم کی برکت سے آپ جلد دولت مند ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کے پاس بہترین جاب نہیں، ملازمت نہیں، اور آپ اپنی پسند کی ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے آپ اسم اعظم کا ورد 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کی جاب، ملازمت مل جائے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ نماز فجر کے بعد اول آ کر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کی ملازمت حاصل ہو جائے گی۔ اسم اعظم کی برکت سے نہ صرف آپ کو اچھی ملازمت حاصل ہوگی بلکہ آپ کو آپ کی ملازمت میں ترقی اور کامیابی بھی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہونے لگے گا۔ اور ایک اللہ الصمد کا وظیفہ اپنے کاروبار کے لیے، کسی بھی کاروبار کو کامیاب کرنا آسان نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرتا ہے تو اس کو کاروبار میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ دعا اسم اعظم کی برکت سے فرد کے کاروبار میں حائل ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور جلد ہی اس کا کاروبار اچھا منافع دینا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد اول آ کر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور درمیان میں آپ نے 400 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ چند دن تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جلد ہی کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ایک اللہ الصمد کا وظیفہ شادی کے لیے ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن شادی میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ دعا اسم اعظم کے ذریعے اپنی شادی کی ہر رکاوٹ کو دور کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ شادی میں رکاوٹ کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، جبکہ دعا اسم اعظم شادی میں رکاوٹ کی ہر وجہ کو دور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا اسم اعظم پسند کی شادی میں کامیابی کے لیے بھی بہترین ہے۔ لہذا شادی کے حوالے سے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے نماز فجر اور عشاء کی نماز کے بعد اول آ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 500 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ عمل آپ چند ہفتے تک جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شادی کے حوالے سے ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ اور ایک وظیفہ میں اللہ الصمد کا میاں اور بیوی کی محبت کے لیے بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی میری بہن یا بیٹی اپنے شوہر کی محبت سے محروم ہے تو وہ دعا اسم اعظم کے ذریعے اپنے شوہر کی محبت کو بہت جلد اور ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کی زندگی میں غلط فہمی اور نفرت کا موڑ بھی آتا ہے، لیکن اگر کوئی بہن روزانہ اول آخر درود پاک کے ساتھ صرف 100 مرتبہ اسم اعظم کا ورد کرتی ہے، اللہ الصمد، تو اپنے شوہر کی محبت کو ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکتی ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف کی وجہ جو بھی ہو، اسم اعظم اللہ الصمد کی برکت سے آپ شوہر کی نفرت کو محبت میں بدل سکتی ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 11 مرتبہ درود پاک اور صرف 100 مرتبہ اسم اعظم اللہ الصمد کا ورد کرنے کی عادت ڈال لیں۔ انشاءاللہ آپ تمام زندگی شوہر کی نفرت سے محفوظ رہیں گی اور محبت آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ اور عمل نہیں ہے،
سو 100 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ صمد کا ورد کرنا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے دل میں میری محبت بڑھا دے، میری عزت بڑھا دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو آپ کرتے رہیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ شوہر ہمیشہ کے لیے آپ کا ہی ہوگا۔ اور ایک اللہ صمد کا وظیفہ اولاد کے لیے ہے۔ اگر کوئی بہن اولاد نرینہ سے محروم ہے تو وہ اسم اعظم اللہ صمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جلد ہی اولاد حاصل کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد حاصل کرنے کے لیے آپ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ اسم اعظم اللہ صمد پڑھ کر 2 بادام پر دم کریں، اور یہ بادام ایک خود کھائیں اور ایک شوہر کو کھلائیں، اور یہ عمل آپ نے کچھ ہفتے تک کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو خوشخبری مل جائے گی، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اللہ صمد کا وظیفہ حفاظت کے لیے، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اسم اعظم اللہ صمد کی روحانی برکات سے آپ کے دشمن، نظر بد، کالا جادو اور جنات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ روحانی حفاظت کے لیے بہترین ورد اسم اعظم اللہ صمد ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی روزانہ کم از کم 100 بار اللہ صمد کا ورد کریں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ اسم اعظم سکھائیں، تاکہ وہ بھی روزانہ صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ اسم اعظم کا ورد کریں۔ اور یہ عمل مستقبل کی کامیابی، خوشحالی اور روحانی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن سے حفاظت فرمائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ کو میں نے بہت سارے وظائف اس آج والی ویڈیو میں اللہ صمد اسم اعظم کے بیان کیے ہیں۔ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور دوسرے بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اور جو میرا بھائی بہن یہ وظیفہ کرنا چاہے وہ خود بھی کریں، اور نیچے کمنٹس باکس میں اپنا نام بھی مینشن کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی اسے بڑی دعا میں شامل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو بھی میرا بھائی بہن جس مقصد کے لیے بھی جو بھی وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔